کسی کے پاس اگر پراپرٹی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. تو یہ بہت بڑی ایک اچھی معلومات. اور یہ جو آپ نے کہا کہ رمضان میں نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں، ایک کا 700 گنا ثواب ملتا ہے. 700 گنا. جی عزیز صاحب، دیکھیں اب اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں زکوٰۃ سے ریلیٹڈ. زکوٰۃ کیا ہے اور کیوں دی جاتی ہے؟ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو اس مال کے اوپر دی جاتی ہے جو سال بھر آپ کے پاس جمع رہا ہو، اور اس کا ایک نصاب مقرر ہے. 52 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، بالکل، یا اس کی مالیت کے برابر رقم جو آپ کے پاس پورا سال رہی ہو. ٹھیک. اس کو یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں دنیاوی اعتبار سے ویلتھ ٹیکس ہے. اچھا، ویلتھ مطلب شرعی ویلتھ ٹیکس. شرعی ویلتھ ٹیکس ہے. یہ ارتکاز کو روکنے کے لیے. ٹھیک. ارتکاز سے دولت نہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ لوگ، میں نے زیادہ تر جو دیکھا ہے وہ یہ کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ رمضان میں ایک نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے، تو اگر ہم زکوٰۃ رمضان میں نکالیں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. کیا یہ صحیح ہے کہ مطلب وہ رمضان کا ویٹ کرتے ہیں؟ ویسے تو زکوٰۃ آپ پورے سال میں کبھی بھی دے سکتے ہیں. جی بالکل، پورے سال میں کبھی بھی دے سکتے ہیں، ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں. ابھی مال نہیں ہے آپ کے پاس، آپ نے فرض کر لیا کہ میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہوگا، وہ آ گیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، پہلے ادا کی ہوئی. وہ اچھا بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اس کو رمضان تک مؤخر کرنا اور ایسے حالات میں مؤخر کرنا جبکہ کوئی حقیقی ضرورت مند آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کو نہ دینا رمضان کے انتظار میں، اس کا گناہ ہے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ رمضان میں نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں، ایک کا 700 گنا ثواب ملتا ہے. 700 گنا. ہم کہتے ہیں 70 گنا، ہم تو جہاں پڑھا 10 تو ویسے ہی بڑھائی جاتی ہے نا. ہاں. ایک نیکی کی 10 ہو گئی. بالکل. اب جب وہ 70 بڑھائیں گے تو یہ 10 تھوڑی کم ہوں گے، اس میں یہ بھی 10 بھی ضرب ہوں گے اس کے اندر. اچھا، یہ بھی ملٹیپلائی ہوں گے. مطلب جیسے نمازوں کا بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے کہ فرض نمازیں، سنتیں جو بھی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ہمیں اتنا ہی دگنا تگنا 70 گنا 700 گنا ثواب ملتا ہے. جی بالکل، رمضان میں بڑھائی جاتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی وجہ سے رمضان کے اندر عمرہ کرنے جاتے ہیں. ہاں یہی نا، بہت سے لوگ اور رمضان کے لیے بہت سی چیزوں کو وہ کرتے ہیں. وہاں حرم کی جو نیکی ہے وہ اور زیادہ ہے. اچھا. وہاں پر جو فرض نماز وقت پہ پڑھے اس کی 1 لاکھ، ویسے ہی عام حالات میں 1 نماز 1 لاکھ نمازوں کو برابر ثواب ہے. تو لوگ یہ کرتے ہیں، مگر یہ کہ اس کو مؤخر کرنا ضرورت مند کے ہوتے ہوئے. اچھا، یہ کہ مطلب آپ کے سامنے کوئی ضرورت مند ہو رمضان کے علاوہ اور آپ روک کے رکھیں کہ اس کو رمضان میں ہی دیں گے زکوٰۃ، تو یہ غلط ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اس کی قسمیں ہوتی ہیں زکوٰۃ کی؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ عمومی اور شرعی. نہیں، زکوٰۃ تو کوئی قسم نہیں ہے. زکوٰۃ تو ایک ہی ہے، فرض جو ہے. اچھا. اب اس کی جو دنیاوی حیثیت ہے، جی جی، غیر شرعی حیثیت جو ہے، اس کو وہ لوگ دیکھیں گے جو ہوتے ہیں ماہرین معاشیات، دیکھتے ہیں اس کو کہ اس سے دولت جو ہے وہ مرتکز نہیں ہونے پاتی اور سرمایہ جو ہے وہ معاشیات کے اندر گردش کرتا ہے لوگوں میں. اچھا. نہیں ٹھیک ہے. اچھا، ایک میرا بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اگر کسی شخص کا اپنا گھر ہے اور وہ اس میں رہتا ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ اس کو دینی چاہیے، اس گھر کی مالیت پہ؟ نہیں. اچھا، یہ تو ایک شخص ہے، اس کے پاس اپنا گھر ہے، وہ رہتا ہے اس میں. اس کے پاس ایک اور گھر ہے، اس میں اس نے اپنے کسی ریلیٹیو کو رکھا ہے اور اس سے وہ کرایہ نہیں لیتا، تو کیا ظاہر ہے اس سے اس کی کوئی آمدنی نہیں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہے کہ اس کے پاس ایک اور پراپرٹی ہے؟ 10 پراپرٹیاں ہوں، زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اگر انکم اس ہو پہ کرایہ لے رہا ہے تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے. نہیں ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ کی جو شرط ہے وہ 2 ہیں. ایک تو یہ کہ اس پہ سال گزر جائے. اچھا، جو ٹھیک ہے، کوئی اور بھی نصاب مقرر ہے، بالکل اس نصاب کے برابر ٹھیک ہونا چاہیے اسے. ٹھیک ہے. دوسری جو ہے وہ مال تجارت کے اوپر ہے. اچھا، جو آپ کے پاس اپنی پراپرٹی ہے اس پہ کوئی 10 پراپرٹی رکھے، اس کو نہیں ہے زکوٰۃ نہیں دینی؟ نہیں.
اور اس کی مالیت بہت ہو چاہے اگر جتنی بھی ہو، وہ مال تجارت ہے. اگر آپ نے ایک گھر لیا ہے بیچنے کی نیت سے، ہاں اس پہ زکوٰۃ ہو جائے گی، اچھا کیونکہ یہ مال تجارت ہے. بالکل بالکل مال تجارت کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں کہ اس پر ایسی چیز ہو تجارت کی جس پر جو 1 سال تک باقی رہے. اچھا اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی وہ فروخت کر رہا ہے، جیسے صابن ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں تو ختم اور ایسی جو چیزیں ہیں جو باقی رہنے والے نہیں ہیں، انڈا ہے، ڈبل روٹی ہے. نہیں جیسے برف کے کارخانے ہیں، ایسے بہت سے بزنسز ہیں لوگوں کے. جی تو کارخانے پر نہیں ہیں، نہیں ہے کارخانے پر نہیں ہے، بلکہ وہ جو چیز بنا رہے ہیں اس چیز پہ ہے. اگر وہ اتنی مالیت کی ہے اور سال بھر رہ جاتی ہے تو اس کے بعد اس پر زکوٰۃ. ٹھیک ہے. نہیں یہ بہت بڑی کلیئرٹی ہے، کیونکہ جائیداد کے اوپر لوگوں کو تھا کہ بھئی کسی کے پاس اگر پراپرٹی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. تو یہ بہت بڑی ایک اچھی معلومات ہے، مستند معلومات. کرائے پہ دیتے ہیں بہت سارے لوگ، کرائے پہ دے رکھتے ہیں، کرائے پہ دے دیتے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اس میں کیا اس آمدنی پر نہیں ہے، بلکہ اس میں سے جو جمع ہوگا سال بھر اچھا اس کے اوپر ہوگی. اس کے اوپر ہوگی. ٹھیک ہے. مطلب یہ بہت اچھے سوالات ہیں جس سے کلیئرٹی. ناظرین ہم اسی طرح سوالات کرتے رہیں گے عزیز صاحب سے. اور بھی بہت سے ٹاپکس ہیں. ابھی تو رمضان کا ماہ رمضان کا بہت لمبا مہینہ ہے، 30 دن ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہر دن ہر عشرے کی باتیں ہوتی ہیں. عشرے پہ بھی آپ ہمیں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ. تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ اپنی ڈیٹیلز. جی اس کا پہلا عشرہ جو ہے رحمت ہے، دوسرا رحمت نازل ہوتے ہیں. پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا نارے جہنم سے نجات ہے. مطلب جہنم کی آگ سے نارے کی آگ سے نجات. بالکل. تو اس لیے عبادات بھی فرق ہوں گی نا ہر عشرے کی. پہلے عشرے کی عبادات میں کچھ اور ہوگا یا عبادات بڑھتی چلی جائیں گی؟ نہ عبادت جو ہے وہ تو وہی ہے جو ہے. ٹھیک ہے. اور دعائیں بھی وہی ہیں، جتنی چاہیں مانگیں. اچھا. اور خاص طور پہ جو اس میں جو وقت بتایا جاتا ہے افطار کا وقت ہے، جی اس میں دعا کا قبولیت کا وقت ہے وہ افطار کا. اچھا. ناظرین دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں دعا مانگنی چاہیے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو یہاں تو افطار پہ ہی ٹوٹ پڑتے ہیں. یہاں تو جب روزہ کھلتا ہے تو لوگ واقعی افطار پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. اور خاص کر اگر کہیں کسی دعوت میں گئے ہوئے ہوں کسی افطار کی تو سب بھول جاتے ہیں کہ مطلب ابھی ہمیں ٹھہر کے کھانا ہے. یا بہت سے لوگ ہیں جو کھجور کھا کے نماز پڑھ لیتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد افطار کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. میں تو کھا کے اٹھتی ہوں. خیر میں تو نہیں انتظار کرتی، میں اپنا سنبھل کے کھا کے پھر نماز پڑھتی ہوں، کیونکہ نماز ہمیشہ سکون سے پڑھنی چاہیے، جلد بازی میں نہیں پڑھنی چاہیے. میرا یہ اصول ہے.